بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله. وقال علیہ الصلاۃ والسلام صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما. وكان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. ومن الأول إباحة وبركة التوسعة فيه على أياله. فقد قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ اکبر. عام طور پر ہمارے ملکوں میں جو بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور اب بڑھاپے کو بھی پہنچ گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے. یہی عاشورہ کا مطلب ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہی دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا ہی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی اہمیت بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشورہ کوئی اور چیز ہے. اس کی ابتدا آج سے تقریباً 3 سے 4 ہزار سال پہلے ہوئی. یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی یہ بتلا رہی ہے کہ فرعون
کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے. اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو، مردوں کو وہ زندہ رہنے دیتا اور ذبح کر ڈالتا. نہ، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا اور مردوں کو ذبح کر ڈالتا، بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا. یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی. اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے چلے جائیے یہاں سے، ہجرت کر لیں گے. یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جہاں دین پر عمل کرنا آزادی کے ساتھ ممکن نہ رہے، وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. لیکن نظر اللہ پہ رہے. مادی دنیا میں ہم جن چیزوں کے عادی ہیں دیکھنے کے کہ بھی اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ دوا کھائی ہے تو آرام آیا ہے، this medicine is giving me cure. Allah. Whereas Shifa is from Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. This medicine, taking the medicine, we are ma'mur for that, but this is hijab. تو میرے دوستو، پیچھے سے فرعون آیا، آگے دریا تھا، بیسیکلی وہ سمندر تھا. بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تو آگے دریا ہے، بھاگنے کو، جانے کو جگہ نہیں، اور پیچھے سے وہ فوج لے کے آ رہا، طاقتور دشمن. تو کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو مارے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں. ایسا توکل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر. وہ ہے کہ میرا رب مجھے ابھی راستہ دے گا. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو یہ ہے تعلق بنانا. ہمیں اپنی اس زندگی میں اپنے رب سے تعلق اتنا قوی کرنا ہے کہ ایسے لگے کہ میرا رب وہ تو میرے ساتھ ہے اور وہ اعلیٰ ہے. ہمارے اعلیٰ کہنے سے اس کی علو شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم یہ اعتراف کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ میرا رب جو کہ اتنا اعلیٰ اور عظیم ہے، اس کی عظمت اور اس کا اعلیٰ ہونا وہ میرے ہی تو کام آئے گا. لیکن اگر ہم کسی کی سپورٹ لیں، وہ بیچارہ خود ہی کسی کام کرنا ہو، اس کا کیا فائدہ؟ لیکن جو بہت ہی پاورفل شخصیت ہو، دنیا کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، کہتا بھائی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، جب کوئی بڑا حاکم جو ہے وہ ہے میرا سپورٹر. تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں بھائی وہ اگر چاہے اس کو سپورٹ کرنا تو کر تو سکتا ہے نا. تو بالکل بعین ہی اسی طرح دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ اور اللہ کی تعریف کرو تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، اور اس کی نافرمانی کرو تو اس کی شان میں کمی کوئی نہیں. کیسا رب ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ تو میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایسا تعلق نصیب فرمائے. ابھی مجھے
میرے لیے راستہ نکال دے گا. تو ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا اپنا یہ جو لکڑی ہے نا اس کو لگاؤ. یہاں بھی ایک سبق ملا. کرنا تو اللہ ہی نے تھا, اللہ نے کیا, لیکن ذرا سی حرکت, بھائی یہ ذرا چھڑی تو لگا دو, بھائی اتنا ہی ہم سے کہا جا رہا ہے, تھوڑی سی حرکت کرو, باقی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. ایسا توکل اگر ہم میں آ جائے, وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. سبحان اللہ. راستے نکل آئے. ایسی لاڈلی قوم تھی اور نخرے والی, کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں تو دوسرے ہمارا. اور انہوں نے ٹھیک ہے, پانی کے اندر کھڑکیاں روشن دان بنی, ونڈوز کھل گئی کہ دیکھتے جاؤ تمہارے دوسرے والے قبیلے وہ بھی جا رہے ہیں. دوسرے پار لگ گئے. جب مت ماری جائے نا, تو فرعون کی مت ماری جانے کا وقت آ گیا تھا. ظالم یہ نہ سمجھا کہ یہ جو پانی رکا ہوا ہے یہ تو کسی نے روکا ہوا ہے نا, وہ اس میں داخل ہو گیا جیسے اس کی بادشاہت اس پہ بھی چلے گی. بس ظالم غرق ہو گیا, ڈوب گیا, اور اس کی فوج بھی ڈوب گئی اور مر گئی. سر اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ فرانس میں آئی نا, اس کی رامسیس اس کا نام تھا اس وقت کے فرعون کا, تو اکیس توپوں کی سلامی دی. دیکھو کفر کو اپنا دیتا ہے, شان و شوکت عطا کرتا ہے. اور اس کا آپریشن کرنا تھا, کچھ پرابلم ہو گیا تھا اس کے پاؤں میں ظالم کے. ڈسکور کیا کہ یہ تو آدمی جو مرا ہے نا, تو یہ کسی سمندر کے اندر ڈوب کے مرا ہے. یہ ڈسکور کیا, مورس بکالے نام تھا اس کا. تو جو ایک مسلمان بھی تھا اس نے کہا ہاں یہ تو ہمارے قرآن میں. بڑا حیران ہو, یہ تو خبر ہے جو کہ پروردگار نے دی ہے. تو یہ واقعہ تھا. اس کے بعد شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے. تو شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھیں. صدقہ دینا, نفل پڑھنا, وہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. لیکن ذرا جسم کی بھی ذرا زکوٰۃ نکلے نا تھوڑا. اس کو ہم سارا دن آتی ہیں کھانے پینے کے. ایک روزہ جب رکھنے کی بات آتی ہے نا, تو جسم کا بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا مشکل کا کام ہے. بریک فاسٹ بھی گیا, لنچ بھی گیا, شام کی چائے بھی گئی, شام کو ملے گا. نفس بہانے ڈھونڈتا ہے نا. یہ انبیاء کی سنت ہے کہ شکرانے کے طور پر ذرا روزہ رکھ لو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ, تو دیکھا کہ یہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں, انہوں نے بتایا یہ وجہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں. ہمارے بھائی, انبیاء بھائی ہوتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کے قریب ہوتا ہے نا. اس کی ایک باطنی وجہ بھی ہے, وہ آپ کو میں بتا دوں. اوہو, تو جب ان کو انہوں نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے, تو روزہ رکھا. کسی نے صحابہ میں سے کہا یا رسول اللہ وہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں.
ہم بھی تو ایک مشابہت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھ لوں گا. یہ بھی ایک ادب ہے کہ شباہت کو ترک کرنے کا، سملیرٹی جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اتنی بات بھی پسند نہیں کہ عبادات کے اندر بھی مشابہت غیروں کی ہو. کہہ جائے کہ ہم اپنے لباس میں، اپنی شکل و صورت میں، اللہ یہ ہوتی ہے فرق جب کوئی آدمی تربیت یافتہ نہ ہو، علماء اور صلحاء کی صحبت میں نہ بیٹھا ہو. یہاں ٹیکسس میں مجھے بتایا کسی نے کہ وہ ایک مسٹر تفسیر کر رہے تھے، کہہ کہ یہ تو رواج کی بات ہے، آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ بھی پینٹ پہنتے، ٹائی لگاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے نا مت ماری. تو بہرحال یہ تو اس کی ہسٹری ہے تھوڑی سی مختصر سے کہ یہ یوم عاشوراء کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا گیا کہ ایک بات تو یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ جو ہے نا وہ محرم کی 10 تاریخ کا ہے. اور فرمایا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کا یہ ایک طرز ہے بتانے کا، گمان کرتا ہوں، یعنی یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں جو اس دن روزہ رکھے گا. قال علیہ الصلوۃ والسلام صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. 1 سال پہلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور کیا چاہیے. پھر مزید فرمایا کہ صوموا عاشوراء، عاشورے کا دن کا روزہ رکھو اور مخالفت کرو یہود کی. صوموا قبلہ یوما و بعدہ یوم، یا 1 دن پہلے روزہ رکھ لو یا 1 دن بعد میں. اس سال عاشوراء کا دن بن رہا ہے منڈے کا، تو یا تو سنڈے منڈے کا روزہ رکھ لو یا منڈے ٹیوزڈے کا رکھ لو. اللہ توفیق دے. یہ تو قول ہے، لیکن فقہاء کرام ماشاءاللہ سے ان کا اپنا ایک مزاج اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. پچھلی دفعہ ہمارے آنریبل مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ معلول بالعلت، تو اس میں اب علت تو رہی نہیں کہ کون یہودی آج کل رکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کراہت چلے گی. 1 دن کا بھی روزہ رکھ لے گا کوئی تو ٹھیک ہے. واللہ اعلم، مفتی صاحب بیان کریں گے. Soon, inshallah, our Mufti Sahib will give the bayan in English. So those who are expecting to listen in English, just be patient. رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرضیت کے طور پر رکھا جاتا تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی. جس نے چاہا رکھا، جس نے چاہا نہ رکھا. اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جو اس دن ذرا کھانا وسعت کے ساتھ پکائے، اچھا پکائے، کھلائے اپنے اہل و عیال کو، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے کھانے میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ بڑی اچھا فرمان ہے. ہم سب چاہتے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اچھا کھانا کھایا جائے. بس یہ میری بات پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اب میں چند باتیں کہوں گا کہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید کر دیے گئے. یزید کی فوجوں نے اٹیک کیا. لمبا قصہ ہے کیسے گئے وہاں، کیا ہوا. لیکن اس سے میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور سرخ مٹی لے کے آئے کہ یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ کے یہ بیٹے جو ہیں جن کو آپ چوم رہے ہیں اس وقت، وہ شہید کر دیے جائیں گے. تو آپ کی اس دن شہادت ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے امام علی مقام کے لیے کہ آپ کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دن چنا. اتفاقاً کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی. وہ دن چنا جو کہ آلریڈی بہت ہی مبارک دن تھا. مگر اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق ملتا یہ ہے کہ فسق و فجور یا فاسق و فاجر کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی، گردن کٹا دی جائے گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی فاسق بددین کی عزت اور توقیر کی اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. اور کما خان علیہ السلام یہی اس کو منہدم کرنے میں مدد دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوامر، کچھ کام وہ ہیں جن کا حکم دیا اللہ نے، اللہ کے رسول کے ذریعے دیا نا، اور کچھ چیزوں سے روکا، وہ بھی اللہ کے امر ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس. بس ہم مر مٹیں گے لیکن وہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. وہی عقل مند لوگ ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد موتہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یہ نہیں کہ دل میں آیا ہے چلو یہ کر لو بس اس کے پیچھے بھاگ لیا. دنیا کی ہر خواہش پوری بھی ہو جائے تو وہ فانی ہے، باقی رہنے والی نہیں. یہاں کا مزہ فانی. اچھا سا کھانا کھایا پتہ بھی نہیں، کھانے کے ساتھ ہی بس ختم. وہاں جنت کے اندر کھانا جو شروع کرے گا، اوہو، مثلا ایک پھل کھا رہا، اس میں خیال آیا کہ نہیں اس میں آم کا وہی ذائقہ وہ آم کا آنے لگ جائے گا. یہ نہیں کہ وہ آم آئے لائے وہ چکھا جائے، نہیں، اسی میں اور کھاتا رہے گا. پتہ نہیں کتنا عرصہ تو اسے کہا جائے گا کچھ اور بھی ٹرائی کر، دیکھ تو صحیح. وہاں کی ہر لذت باقی رہنے والی، وہ دار البقا ہے. اسی لیے اس کو دار الفنا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. ذرا صبر کرو، ٹھہر جاؤ. خواہش پوری، ضرورت تو ایک طرف رہی، خواہش پوری کر کے رکھ دوں گا. یہ مہمانی ہوگی رب کریم کی طرف سے. یہاں کوئی لباس کتنے پہن لے گا؟ 70 لباس بھی پہنے گی وہاں کی عورتیں. کیسا نفیس، اس کی رنگت بھی الگ، اور اس کے اندر سے ان کا حسن دوبالا ہو. یہاں تو ایک کے بعد دوسرا بھی پہن لو تو پھر اٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو
उन नेमतों से नवाजे। अब मैं गुजारिश करूँगा हाफिज सैफुल्लाह खालिद साहब से कि वो एक नज़म, एक नशीद सुनाएंगे। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جس نے اپنا سر کٹایا دین پر، جس نے اپنا سر کٹایا دین پر، جس نے اپنا سر کٹایا دین پر، اس حسین ابن علی پر ہو سلام، اس حسین ابن علی پر ہو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کٹ گئے بازو علم بردار کے، کٹ گئے بازو علم بردار کے، کٹ گئے بازو علم بردار کے، صبر کے اس جام پیکر کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، ننھے کی سوکھی زباں جو پیاس سے، ننھے کی سوکھی زباں جو پیاس سے، اس علی اصغر کی عظمت کو سلام، اس علی اصغر کی عظمت کو سلام، کس قدر دلہا بنے ابن حسن، کس قدر دلہا بنے ابن حسن، حضرت قاسم کی رفعت کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، خون میں ڈوبی جوانی لال کی، خون میں ڈوبی جوانی لال کی، ہم شبیہ شاہ مدنی کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، جس نے رکھ لی آبرو اسلام کی، جس نے رکھ لی آبرو اسلام کی، چادر زینب کی عظمت کو سلام، چادر زینب کی عظمت کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، لٹ گیا سب کچھ مگر پردے کیے، ان سبھی پردہ نشینوں کو سلام، ان سبھی پردہ نشینوں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا میں
میں جو ہوئے جتنے شہید، کربلا میں جو ہوئے جتنے شہید، ان سبھی نوری مزاروں کو سلام، ان سبھی نوری مزاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ جزاک اللہ۔